صبح و شام اور نماز کے بعد کے اذکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے شام کے اور صبح کے اذکار کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اذکار جو ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، جیسا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، کئی آیات ہیں، میں ایک آیت ذکر کر دیتا ہوں کہ اپنے رب کا ذکر کرو صبح شام۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حکم ہے۔ اب اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ وہ فوائد کیا ہیں؟ میں وہ فائدے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ 4 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب اذکار کرتا ہے تو بہت سے ایسا شر یا ایسی آزمائشیں جو انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے بچا لیتے ہیں، جس میں دنیاوی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، جس پہ شیطانی وسوسے بھی ہو سکتے ہیں، دشمن بھی ہو سکتے ہیں، اور اس طریقے سے جنات وغیرہ، یہ سارے معاملات ان سے انسان بچ جاتا ہے اذکار کی وجہ سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں صبح اور شام، اور اسی طریقے سے انسان کو دنیاوی معاملات انسان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں اس کے اندر اضافے کا یہ سبب بنتے ہیں، ظاہر ہے، اور اس طریقے سے انسان کے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ کانسٹنٹلی تعلق رہتا ہے، جس کی انسان کو بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی یہ صبح بھی اذکار کر رہا ہے، شام کو بھی اذکار کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے تعلق اور رابطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ اب ہم کچھ اذکار جو ہے صبح اور شام کے اہم اذکار میں آپ کے سامنے ذکر ہے۔ ویسے تو اذکار بہت زیادہ ہیں، اس حوالے سے بہت سی کتابیں موجود ہیں، آپ ضرور ان کو جو ہے وہ میں ریکمنڈ کرتا ہوں، خاص طور پہ حصن المسلم، اس کے اندر صبح شام کے اذکار بہت موجود ہیں، ایپس بھی موجود ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ لیکن کچھ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے اس کی تلاوت کی جائے، اور صبح شام، اور خاص طور پہ رات کو سوتے وقت، اس سے انسان شیطانوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 دفعہ صبح شام اس کی عبادت یعنی تلاوت کی جائے۔ تو صبح کے اذکار میں بھی 3 دفعہ یہ کیے جائیں آیت الکرسی کے بعد، اور اس طریقے سے شام کے وقت بھی یہ تینوں پڑھی جائیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی تلقین فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں، یہ جو 3 دفعہ تلاوت کرنا، یہ جو صبح یہ معوذتین اور اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص اس کی تلاوت کرنا، یہ انسان کو ہر قسم کی تکلیف اور ہر قسم کی برائی سے یا شر سے جو ہے انسان کو محفوظ کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے سید الاستغفار، وہ بھی انسان ایک دفعہ ضرور پڑھے، اور وہ سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے صبح کے وقت یہ پڑھا موقنا بہا، اس پہ یقین رکھتے ہوئے، فمات من یومہ، تو وہ اس دن اگر فوت ہو گیا، تو آپ نے فرمایا شام سے پہلے فہو فی الجنہ، تو وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ رات کو کہے اور صحیح ایمان اور سچے دل کے ساتھ اس کو پڑھے، اور اس کی اگر وفات ہو جاتی ہے صبح سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ریوارڈ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ آپ نے فرمایا جو بندہ 3 دفعہ اس کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اللہ کی حفاظت اور حمایت میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ وبحمدہ، جو بندہ 100 دفعہ کہتا ہے یہ صبح شام کو، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس سے بڑا کوئی اجر نہیں ہوگا، الا یہ کہ کوئی بندہ اتنا ہی لے آئے یا اس سے زیادہ پڑھ کے لے آئے، تو obviously اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور خاص طور پہ ایک اور اہم جو دعا ہے خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر اللہم اسألک خیر هذه اللیلۃ واعوذ بک من شر هذه اللیلۃ وشر ما بعدها اللہم انی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر اللہم انی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ اور اسی طریقے سے یہ تو شام کے لیے، اور صبح کے ٹائم بس یہ ورڈز کو چینج کر لیں، جہاں پہ امسینا ہے وہاں پہ اصبحنا کر لیں، جیسے اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ورڈز اگر انسان چینج کر لے، کیونکہ اس سے مراد یہ کہ میں نے شام گزاری اس حالت میں، اور صبح کے وقت جب انسان وہ اصبحنا کہتا ہے تو اس کا مطلب میں نے صبح کی اس حالت میں۔ تو یہ بہت بڑے اس کے فضائل ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام یہ کہا کرتے تھے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ تو آخری اہم چیز جو اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اذکار کا، صبح شام کے اذکار کا ٹائم کیا ہے۔ تو احادیث کو اگر ہم غور و فکر کریں تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ صبح کے جو اذکار ہیں اس کا ٹائم صلاۃ الفجر، نماز فجر سے لے کے طلوع شمس تک ہے، یعنی سورج کے نکلنے تک یہ ٹائم ہے۔ اور اسی طریقے سے شام کے جو اذکار ہیں ان کا جو ٹائم ہے وہ عصر کی نماز سے لے کے غروب شمس تک ہے، یعنی مغرب تک، یہ وہ ٹائم ہے۔ تو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر انسان کوئی بھول جائے تو ہاں، اس کے علاوہ اگر بعد میں بھی یاد آئے تو انسان بعد میں بھی پڑھ لے، جیسے مثال کے طور پہ اگر انسان بھول گیا ہے تو سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ لے، کیونکہ اس کی فضیلت ہے اور خیر کی بات ہے۔ اور اس طریقے سے اگر انسان بھول جائے تو مغرب کے بعد بھی یہ پڑھ سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی، اگرچہ اس کا اصل ٹائم یہی ہے، جیسا کہ قرآن اور حدیث کی دلائل سے یہ واضح ہوتا ہے۔
اب آگے آتے ہیں، یہ تو اذکار تھے صبح شام کے. اب کچھ اذکار نماز کے بعد کے حوالے سے ذکر کر لیتے ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں گائیڈ لائنس ہے اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ 3 دفعہ استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اسی طریقے سے آپ یہ بھی فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر یہ 33 دفعہ یعنی 33 دفعہ آپ فرماتے، اور اس کے بعد جو 99 کے بعد 100 کی جو آپ وہ ہے 100 کو کیسے پورا کرتے، آپ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ آخر سے اسے 100 بنا لیتے ہیں، یعنی 33 دفعہ سبحان اللہ، پھر 33 دفعہ والحمد للہ، پھر 33 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ، اور آخر میں جب یہ 99 ہو گیا تو اب آخر میں 100 پورا کرنے کے لیے آپ کیا کرتے، یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی فرض نماز کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت روکتی ہے، یعنی ہی از اباؤٹ ٹو انٹر دا جنہ ایکسیپٹ ہی از ویٹنگ فار دا ڈیتھ. اب سورۃ الاخلاص اور معوذتین، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سیدنا عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باقاعدہ حکم دیا اس بات کا کہ میں معوذات ہر نماز کے بعد پڑھوں، یعنی معوذات میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اسی طریقے سے قل هو اللہ احد، یہ بھی شامل ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.